ہمارے ہاں بھی کیا کیا نمونے پائے جاتے ہیں۔ نمونے وہی جو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک بہترین نمونہ دکھایا، اور ایک نمونہ وہ بھی ہے کہ یہ تو نمونہ ہی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک ایمان افروز بیان سامنے آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ دیتے ہیں کہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر نیمے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پچھلی حکومت کو ہم نے نہیں چلنے دیا، اس حکومت کو بھی نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب ہر جگہ سے ہار گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے ہیں ان میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کس حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب یوں تو لگتا ہے بادی النظر میں وہ کہہ رہے ہیں مرکزی حکومت کے بارے میں اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ تو عمران خان کا بھی انہوں نے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، عمران خان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، اور عمران خان نے بھی ان پر بڑا اعتماد کیا، اور اب جیسے ہی ان کو موقع ملا، ان کی پارٹی کو موقع ملا ہے، سیلاب کا بہانہ بنا کر وہاں پہ کچھ لوگوں کی ہلاکت ہو گئی، اس پر انتہائی زیادہ افسوس ہے۔ لیکن اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کیا علی امین گنڈا پور ذمہ دار ہیں؟ بالکل ان کی وہاں پہ حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے NDA میں بھی ایک ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، مرکزی حکومت ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اور کچھ ادارے جو فوری طور پر ایسے مواقع پر پہنچ جاتے ہیں وہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں، 15 لوگ تو ایک خاندان کے ہی ڈوب گئے تھے، جن میں سے صرف 4 کو بچایا جا سکا ہے۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ دیں۔ اسی طرح سے مرکزی حکومت کی طرف سے بھی کچھ وزراء بار بار کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہو جائے مرکزی حکومت جس کی بھی ذمہ دار ہو وہ استعفے کا نام لینے سے باز رہتے ہیں، بالکل بھی نام نہیں لیتے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کے صوبے میں ایسا ہو گیا، وہاں پہ نااہلی کئی لوگوں کی ہے، علی امین گنڈا پور بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس طرح سے جو استعفے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے اپنے مفادات کے لیے، یہ مطالبہ اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ پچھلی حکومت کو بھی ہم نے نہیں چلنے دیا تھا، اس حکومت کو بھی چلنے نہیں دیں گے۔ تو مولانا صاحب مرکزی حکومت کی شاید بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی توپوں کا رخ سردست اس موقع پر صرف اور صرف علی امین گنڈا پور کی طرف ہو گیا ہے۔ خصوصی نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان لوگوں کو اپوزیشن کو کچھ نشستیں مل گئی ہیں، تو کیا ان کے بال بوتے پر ان کا مطالبہ آیا ہے کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے کے چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ حکومت بنا لیں، ملی بھگت کر کے اس کو کھینچیں اس کو کھینچیں۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ پچھلی حکومت کو نہیں چلنے دیا تھا، اس حکومت کو بھی نہیں چلنے دیں گے، کیسا ایمان افروز ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے ٹریک ریکارڈ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے بیانات دینے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ان پر کیسے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتھر پہ لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے 1990 کی دہائی کے آغاز میں یہ کہا گیا، بالکل انہوں نے زوردار طریقے سے کہا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بے نظیر بھٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا انہوں نے پھر ساتھ بھی دینا شروع کر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب، اور انہوں نے پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، وزارت خارجہ کی یہ قومی اسمبلی کی کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب 2008 میں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، تو اس میں کچھ عرصے کے بعد مولانا صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، تب بھی مولانا صاحب ہی اس کمیٹی کے چیئرمین رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے جو فیصلہ کر دیتے ہیں اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 2002 کے انتخابات ہوئے، پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس دوران انتخابات ہوئے، آمریت کے دوران انتخابات ہوئے، تو پرویز مشرف نے چونکہ امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغانستان کے معاملے میں، تو مذہبی جماعتوں کو خیبر پختونخوا میں بڑی پذیرائی ملی، مجلس عمر وہاں پہ جیت گئی، تو
मौलाना फजल रहमान साहब उसके चेयरमैन थे, तो इनके हाथ में हुकूमत आ गई, इन्होंने अपना वजीर आला वहाँ पे बनाया। मौलाना फजल रहमान साहब मरकज में भी अपना किरदार अदा करते थे। तो परवेज मुशर्रफ को जब आइन में तरमीम की जरूरत महसूस हुई तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने उनका साथ दिया था। तो इस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखा है। आगे चलते हैं, तनवीर अलियास साहब ये आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म भी चुंगे में बन गए थे। तो ये तहरीक इंसाफ में पहले शामिल हुए, उसके बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, IPP में शामिल हो गए, उसको भी छोड़ा। आजकल इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया आसफ अली जरदारी की पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कैसे शामिल हुए? ये आज़ाद कश्मीर से चले, इस्लामाबाद में रुके, वहाँ से उड़े, कराची पहुँचे। फरियाल तालपुर साहब को आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से कश्मीर के मामलात का निगरान मुकर्रर किया गया है, वहाँ पे वो मामला देखती हैं। तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। तनवीर अलियास साहब ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे और फिर ये इमरान खान को छोड़कर चले गए। इमरान खान को छोड़ना मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से जिस तरह से तहरीक इंसाफ को छोड़ा गया, EIP में शामिल हुए और इसके साथ ही इन्होंने इमरान खान की जिस तरह से किरदार कुशी की है, इससे आप कह सकते हैं कि एहसान फरामोशी है। हो सकता है कि इन्होंने कोई पैसा भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए लगाया हो। आज ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने एक 7 स्टार होटल भी इस्लामाबाद में बना रखा है। बहुत पैसा है, पैसे के बलबूते पर सियासत करते रहे हैं। तो क्या इन्होंने आसफ अली जरदारी को कोई बहुत बड़ा नजराना दिया है, कोई $500 बिलियन रुपए दिए हैं या इससे कम ज्यादा दिए हैं? इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी सियासत पैसों की सियासत है। तो देखते हैं कि आइंदा इनको पीपल्स पार्टी किस तरह से अकोमोडेट करती है। लेकिन ये फरियाल तारपुर से कराची में जाके मिले हैं तो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का कोई भी लीडर इनके साथ नहीं था। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। बिलावल की पुरानी तनख्वाह, पुराना काम लेकर नई उमंगे हैं। आसफ अली जरदारी कहते हैं कि मैं अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, वो इनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसी बात कर जाते हैं जो उनको भी बुरी लगती है, रजीम को भी बुरी लगती है। पिछले बजट में इनकी तरफ से कहा गया कि हर मेंबर को हक हासिल है, जिसको चाहे वो वोट दे सकता है, वो बजट के हक में वोट दे सकता है, बजट के खिलाफ भी वोट दे सकता है। जब वोटिंग की बारी आई तो हर पीपल्स पार्टी के रुकन की तरफ से बजट के हक में वोट दिया गया था। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अब भी ऐसे ही ऐलानात किए गए थे, लेकिन जब बजट की बारी आई तो इनकी तरफ से बाद में तकरीर की गई कि हमारा हर मुतालबा मान लिया गया है। ये सारा कोई बिलावल भुट्टो जरदारी किस लिए करें? पहले इनकी तरफ से कैसे नारा लगा दिया जाता है और आपने देखा कि किस तरह से हुकूमत की तरफ से जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी कह देते हैं, अमन और सदरकना उस पर कह दिया जाता है। और ऐसी कमेटी भी इनकी सदारत में बाहर भेज दी गई जो पाकिस्तान के मामलात को दुनिया के सामने रखने के लिए गई थी। हालांकि उसमें इनकी दादा की उम्र के लोग भी शामिल थे, लेकिन उनका भी इनको सरबराह बनाया गया था और उनका तजर्बा भी इनसे कहीं ज्यादा था। लेकिन इनको खुश करने के लिए, इनको मुतमिन रखने के लिए ये रजीम ऐसे काम करती रहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी उछल कूद किसी वक्त करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी सारी की सारी ये उछल कूद प्याली में तूफान होता है जो थोड़ी देर के बाद थम जाता है। अब इनकी तरफ से फिर फैसला कर लिया गया है कि पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। ये अता तारड़ साहब के हवाले से खबर है। हामिद मीर का प्रोग्राम था, वहाँ पे उन्होंने एक थोड़ा सा क्लिप चला दिया। तारिक महमूद जहांगीर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस्लामाबाद बार में जाके खिताब किया। जिस तरह से वो सिद्दीकी साहब जो थे उन्होंने खिताब कर दिया था और उनको फिर घर भी जाना पड़ा था। इसी तरह से इनकी तरफ से बार में खिताब किया गया तो तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से कहा गया कि जो जज साहिबान जानबूझकर गलत फैसले करते हैं, अल्लाह का उन पर कहर नाज़िल हो। तो इस पर हामिद मीर की तरफ से तारड़ साहब उनके प्रोग्राम में आए थे और इसी में लतीफ़ खान खोसा भी मौजूद थे। तो हामिद मीर की तरफ से कहा गया कि आप भी ये दुआ में आमीन कहते हैं। मैं तो आमीन बड़े ज़ोरदार तरीके से कहता हूँ। इस पर तारड़ साहब की तरफ से कहा गया कि कहर तो नाज़िल होना चाहिए, मगर का क्या सवाल है? आपको तो ये कहना चाहिए कि बिल्कुल जो जज गलत फैसला करता है जानबूझकर, उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि कहर तो नाज़िल होना चाहिए, मगर और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको वहाँ पे जाके ऐसी बात नहीं करनी चाहिए
چاہیے تھی. اور پھر کہا کہ کس طرح سے ملک شہزاد کا نام انہوں نے نہیں لیا, لیکن یہ ساتھ انہوں نے کہا ایک جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے, ان کی بیٹی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کس طرح سے تفتیشی کو دھکے دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا جانے لگا کہ سائفر کیس اور پھر توشہ خانہ کیس, جب ان کو کوئی جواب نہیں آیا تو اس طرح کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ کلپ آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دینا چاہیے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلے کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آمین. آپ بھی کہیں. دیکھیں میں بالکل آمین کہتا ہوں اس پہ, مگر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آج اتنی باتیں, بہت بڑی بڑی باتیں کی, جب آپ کے بارے میں کیا سارا ہی موجود ہے, میں کہتا ہوں کہ کیا سارا ہی مان لیں اس کو. پھر نہ تقریر ہونی چاہیے تھی, اور یہ ایک ان بیکمنگ آف اے جج ہے کہ میڈیا پہ آ کے اس طرح کی تقریر کی جائے. ججز کو آئی تھنک ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کے الاؤ نہیں کرتا کہ اس طرح کی تقاریر. بار نے بلایا ہے تو وہ بار نے ضرور بلایا ہوگا, مگر یہ بھی ضرور دیکھا جائے کہ جو کراچی یونیورسٹی والا معاملہ ہے, اگر وہ بات آئی ہے کہیں سے اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اس پہ توہین کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے, تو کم از کم اس کی کوئی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں, آپ دکھا رہے ہیں, تو یہ بھی ثبوت. ایک آنریبل جج صاحب نے ایسی تقریر کی تھی, ان کی صاحبزادی سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا, 2 لوگ غریب لوگ ادھر کسی ملازم تھے کسی فوڈ آؤٹ لیٹ پہ, وہ جان سے گئے, مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف ہوا, نامزد نہیں ہونے دیا گیا, ایک شخص کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی, دوسرے شخص نے کہا کہ میں بیٹے کا خون معاف نہیں کرتا, میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے, اور یہ جو غلط فیصلے ہوتے ہیں, رجسٹرار نے بلا کے لاہور میں اس تفتیشی کو دھکے دیے کہ تم نے یہ کیس جو ہے اس کو کلوز کرو, اور بے گناہی کا اس میں ثبوت. تو دیکھیں اس طرح نہ کریں, حکومت نے اس طرح نہ کریں, انہوں نے اسے ریکمینڈ کر کے انہوں نے اسے جو ہے پرائم منسٹر سپریم کورٹ میں بھیجا, اس جج صاحب کو, اسی جج صاحب کو, ان کی ساری ٹیم نے جو ہے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا. اب کیس کی تفتیش ہو رہی ہے نا, وہ علیحدہ ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ کی کسی بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. اچھا نہیں, لیکن یہ جو طارق جہانگیر, تو یہ دیکھ لیجئے طارق صاحب سے بات کیا کیجئے اور کس طرح سے وہ جواب دے رہے ہیں, تو ناظرین سے آپ اندازہ کریں کہ اگر بندہ صحیح ٹریک پر ہو تو اس کو کیا ایسی باتیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.